اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ ہم سا ہو تو سامنے آئے، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید، مگر ایسے بھی ہیں۔ یہ شعر صادق آتا ہے نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ یاسمین یاس پر۔ یاسمین کی خوبصورت آواز دل لبھاتا ترنم اور شعور کے در وا کرتی، تہ در تہ دل میں اترتی شاعری بلا شبہ اس دور کی تابندہ اور توانا آواز ہے۔ یاسمین نے اوائل عمری میں ہی شاعری کی شکل میں خیال و فکر کے ایسے نگینے تراشے جو نوجوان شعراء کے ہاں کم ہی ملتے ہیں۔ چمن شاعری کی آبیاری کا نتیجہ ان کے شعری مجموعوں میرے بے خبر اور رات گئے آنکھوں سے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ یاسمین یاس نے آپ سب ٹی وی سے گفتگو کی جو آپ سب کے لیے پیش خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ یاسمین یاس صاحبہ۔ السلام علیکم یاسمین۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب بھی کسی شاعرہ یا کسی گلوکار یا کسی اداکار سے انٹرویو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا، اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قبل اس کے کہ میں یہ سوال کروں اس سے پہلے اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دیجیے تاکہ یہ سوال مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ ہر دفعہ چونکا دیتا ہے۔ تعارف تو بس ایک شاعرہ ہوں اور میری 2 کتابیں آ چکی ہیں، اور پروفیشنل لائف میں ایک نجی کمپنی میں جاب کرتی ہوں ایز اے ایڈمنسٹریشن مینیجر، اور اس کے علاوہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ نے کہا شاعرہ ہوں اور روزگار کے لیے پھر آپ نجی کمپنی میں جاب بھی کرتی ہیں، تو کیا مطلب کیا آپ نے تو ایک سوال پیدا کر دیا ہے کہ شاعر ہونے کے بعد ضروری ہے کہ پھر روزگار کے لیے آپ کو دوسرا ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فل ٹائم کوئی شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری سے اپنے لیے روزگار کا اہتمام بھی کر سکتے؟ ہونا تو یہ چاہیے، یہ آئیڈیل ہوتا ہے اگر جیسے سپوز آپ میڈیا سے ہیں یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو۔ ادروائز بدقسمتی سے ہمارے ہاں فنون لطیفہ جو ہے وہ روزگار نہیں بن سکتا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ پہ صرف آپ نہ ہو، بہت سارے لوگ ہوں، آپ کی ذمہ داری ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعری ہو یا نثر ہو اس میں آپ کتنا کمائیں گے، پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ادب کو وہ درجہ ہی نہیں دیا گیا نا۔ تو چلیں باقی آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں شاعری ہے کیا؟ شاعری روح کی غذا ہے۔ ویسے شاعری حقیقت اور امتزاج دونوں کا، حقیقت اور خواب دونوں کا امتزاج۔ خواب وہ جو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خواب دیکھیں؟ جی بالکل۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ خواب نہ دیکھیں تو زندگی مشکل نہیں ہو جائے گی۔ ہم فیوچر کے بارے میں سوچنا خواب دیکھنا ہی ہے نا، تو خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ تو مطلب گویا یہ کہ آپ نے کچھ خواب دیکھے تو شاعری کی طرف آنا ہوا، تو کون سا واقعہ تھا جو آپ کو شاعری کی طرف لے آیا؟ یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ شاعری نے مجھے دریافت کیا ہے۔ اسکول میں ایسے ہی جو ہے وہ ٹیبلو لکھنا شروع کیا، پھر ٹیچرز، یہ میں سمجھتی ہوں کہ میری شاعرہ بننے میں میرے اساتذہ کا اور میری دوستوں کا بہت ہاتھ ہے کہ وہ فی البدی کچھ ہو جاتا تھا اور واہ واہ ہوتی تھی، اپریشیٹ کرتے تھے، تو شاعری بس وہیں سے شروع ہوئی۔ مطلب پتہ کیسے چلا آپ کو کہ میرے اندر شاعرہ موجود ہے؟ وہ جب ہم اسکول میں ہی نا، جب ہوتا ہے نا کہ جب فیئرویل وغیرہ دی جاتی ہے تو کہ بھائی ٹائٹل دینا ہے، یہ تو میں نے خود ہی قوالیاں لکھنی شروع کر دی اور وہ خود ہی پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں، میں بالکل ابھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شروع کی جو شاعری ہے نا، جی شاعری میں سے کچھ سنا دیں پہلے۔ ہاں ضرور۔ میرے ابتدائی شاعری میں میرے بے خبر ہے، اور میرے بے خبر سناؤں گی آپ کو۔ بے خبر آپ کی نمائندہ، جی بالکل، بہت مشاعروں میں آپ سے سنی، لوگوں نے سنی، اور ہر بار دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سنی جائے وہ۔ جی بہت نوازش، وہ مجھے بھی ویسے جیسے ہوتا ہے نا آپ کے بہت سارے بچوں میں سے ایک پسندیدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بچہ آپ کہتے ہیں دوسروں کو بھی بہت پسند ہے، اور وہ بھی جو دوسروں کو۔ تو چند اشعار میرے بے خبر کے:
جنہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر کیا در بدر میرے بے خبر، تیری واپسی کے ہے منتظر، تجھے کیا خبر میرے بے خبر، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ عمر جن کے تھی نام کی، انہیں کچھ خبر نہیں ہو سکی، رہے بے خبر میرے بے خبر۔ تو یہ میری ابتدائی غزلوں میں سے یا شاعری میں سے ایک غزل ہے۔ اچھا، تو پھر بے خبر کو خبر کرنے کی کوشش کی یا خبر کرنے کی کوشش ناکام ہوئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ خبر ان کرنا، مطلب اگر آپ کی محبت میں شاید اتنا اثر ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگلے تک پہنچ سکے، پھر خبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کا یہ جو شعر ہے یہ صرف عشق مجازی ہی نہیں، بلکہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سیاسی منظرنامے کی بھی ترجمانی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ہاں، ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ جانتے بوجھتے بے خبر رہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، چلیے یہ بتائیں کہ شعر کی مطلب ایک شاعر کو جب شعر کی آمد ہوتی ہے تو وہ کن حالات میں ایک خاص ماحول ضروری ہے شاعر؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ ویسے شاعری کی کیفیت جو ہے نا، جب ہم مطلب میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی ہوں، جب شروع میں جاب شروع کی تو یقین کریں بس میں بیٹھتے ہوتے تھے اور وہ میں دوستوں سے کہتی میرے پاس اگر کھڑے ہوئے ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی، تو کھڑے ہوئے ہیں تو تب بھی آمد ہو رہی ہے اور دوستوں سے کہا یار ذرا لکھ دینا 2 جملے، تو وہ مصر ایسے ہی۔ آپ بسوں میں بھی دیکھیں تو بسوں میں بڑی شاعری مل جاتی ہے نہیں، میں نے الحمدللہ وہ انجوائے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے لیے نہ تو کسی صرف کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ وقت کوئی مشروط نہیں ہے۔ مجھے زیادہ تر جو ہے وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ ایک ہے کہ میرا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تو آمد موسٹلی زیادہ تر تو وہی ہے، ورنہ آدھی رات کو بھی جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو شعر اٹھاتا ہے آپ کو کہ اٹھو اور لکھو، تو یہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ کے لیے کہا گیا تھا کہ شاعری نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ نے شاعری کا جی، آفاق صدیقی صاحب نے مجھے کہا تھا، اور میرے لیے یہ جملہ ابھی بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، تو بس اسی طرح۔ شاعری میں پھر آپ نے تصحیح کس سے تصحیح آپ نے؟ تصحیح دیکھیں اتفاق سے مجھے آفاق صدیقی صاحب کے بعد تو خیر کوئی ایسا مطلب میں نے کوشش بھی نہیں کی، انہی کو دکھاتے تھے، ہاں آفاق صدیقی صاحب کو دکھاتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی مطلب ہمیشہ یہ کہا کہ پورا جملہ نہیں، کبھی بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے تو خود پڑھو، اپنی تصحیح خود کرو، اور کہیں انہوں نے ایک لفظ بتا دیا اگر ایسا کرو تو وہ چیز ان کی ہمیشہ اچھی لگتی تھی کہ وہ مسلط نہیں کرتے تھے، تو اسی طرح سے سیکھا کہ ہاں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا کرٹک انسان خود اپنا ہوتا ہے۔ وہ بار بار ہم اپنی شاعری کو پڑھتے ہیں نا تو کہیں جھول خود ہی خود چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو ہیں اور اتفاق سے آپ نے کہا کہ کیفیت ہوتی ہے جو کسی بھی وقت وارد ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے آپ یہ بتائیں تعلیم اور شاعری کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی، اور عام طور پہ خواتین اتنی تعلیم نہیں حاصل کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ، لیکن آپ ایک ماشاءاللہ کافی آپ نے تعلیم حاصل کی، تو شاعری کا تعلیم یافتہ ہونے سے کتنا تعلق؟ دیکھیں الفاظ کا ذخیرہ ملتا ہے۔ اچھا میں نے ایم اے اردو اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے شاعری سے مطلب ظاہر شوق تھا اور شاعری ہوتی تھی، تو میرے خیال سے مجھے کلاسیکی ادب اور یہ پڑھنا چاہیے، تو میں نے ایم اے اردو کیا۔ ماسٹر جو ہے وہ میں نے ایم بی اے ان ایچ آر جو ہے وہ اپنی جاب سے ریلیٹڈ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے چینجز آتی ہیں، انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، تو وہ اس کے لیے کیا، تو مجھے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں، اور
بس یہی اسی وجہ سے جو ہے. اور علم دیکھیں, علم کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی مطلب چاہے وہ نثر لکھ رہا ہو, نظم لکھ رہا ہو, اس کو مطالعے کی ضرورت ہے. مطالعہ کرتے رہنا چاہیے, نئی چیزیں پڑھتی رہنی چاہیے, انگریزی ادب بھی پڑھنا چاہیے, اردو ادب بھی پڑھنا چاہیے, تو شاعری ویژن بڑھتا ہے آپ کا. شاعری کی راہ میں آپ کی جب آپ شاعری کرتی ہیں تو کیا آپ کی جاب رکاوٹ نہیں بنتی, مصروفیات آپ کی رکاوٹ نہیں بنتی؟ نہیں, کبھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن میں پریفرنس جو ہے اپنی جاب کو دیتی ہوں. شاعری میرے لیے سیکنڈری ہے, اس لیے کہ شاعری سے جو ہے نا وہ میرے گھر کا جو روزی روٹی نہیں چلتی, جو حقیقت ہے. ہاں یہ شوق ضرور ہے, تو میں اپنی جاب کے بعد, یا ویسے تو خیر الحمدللہ میں جس گروپ آف کمپنی میں جاب کرتی ہوں ابھی تو 10 سال ہو چکے ہیں, تو ان کو بھی پتہ ہے میں شاعرہ ہوں. اب مجھے بہت آسانی ہوتی ہے, مشاعرے اٹینڈ کر لیتی ہوں. شروع میں پرابلم تھا, لیکن یہ کہ ابھی بھی اگر مجھے آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو, کچھ ایسے وزٹ ہو, تو میں پریفرنس جاب کو دیتی ہوں. اچھا, ویسے کہتے ہیں بڑے لوگوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے تھکاوٹ کو اپنے چہروں پر نہ آنے دیں. ہم نے بھی آپ کو دیکھا ہے ہمیشہ مسکراتا چہرہ, اور آپ کی ایک غزل بھی ہے. جی بالکل, بنا دیں تھوڑی سی. چلیں اس کے بالکل میں سناتی ہوں کہ چہرہ ہنستا ہے, آنکھ پرنم ہے, کتنا بے درد پیار کا غم ہے, اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا, اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا, دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے, دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے. آدمی آدمی پہ مرتا تھا, آدمی آدمی پہ مرتا تھا, یہ فضا آج کتنی کم کم ہے, یہ فضا آج کتنی کم کم ہے. اور ایک شعر جو اکثر اچھا بھی لگتا ہے اور چبھتا بھی ہے لوگوں کو, کہ عیب جب سے بتا دیے ان کو, عیب جب سے بتا دیے ان کو, تب سے ہر دوست مجھ سے برہم ہے, تب سے ہر دوست مجھ سے برہم ہے. چہرہ ہنستا ہے, آنکھ پرنم ہے, کتنا بے درد پیار کا غم ہے. بہت شکریہ. واہ واہ, ہنستے چہرے کی بات ہو اور دوستوں کا ذکر ہو تو خیال فوراً بچپن کی طرف جاتا ہے, جب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. زیادہ پھر اتنی مصروفیات نہیں تھیں, تو بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں, کیسا گزرا, اور پھر کیا مشاغل کیا تھے؟ خاص طور پر لڑکیوں کے تو گھر میں گڑیوں وڑیوں سے کھیلنا ہوتا ہے, کھیلی گڑیوں سے؟ نہیں, میرا بچپن بالکل ہی الگ گزرا. ایک تو میں سب سے چھوٹی تھی ماشاءاللہ سے, بڑی بہنیں تھیں 5 ہیں بلکہ ماشاءاللہ سے, بھائی, تو مجھے نا بہت لاڈ میں رکھا گیا. تو میں تو گھر پہ رہی نہیں ہوں. پر میری ایج گروپ میں کزنز وغیرہ میں کوئی لڑکیاں نہیں تھیں, لڑکے تھے. تو سارے لڑکوں والے گیم کھیلے, کرکٹ کھیلی ہے, فٹ بال کھیلا ہے, گلیوں میں جو ہے نا گھومتے پھرتے گزری ہے.
تو میٹرک تک یہی تھا میرے ساتھ. تو اس طرح سے گڑیا سے اتفاق نہیں. ہاں باقی پٹھو گرم اور یہ سب چیزیں کھیلی ہیں, یہ سب لڑکوں والے یہ کھیلے ہیں. لیکن شاعری ماشاءاللہ آپ کی خالصتاً نسائی شاعری ہے. نسائی شاعری ہے بس. تو اچھا آپ نے بڑے ترنم سے کیا اور ترنم پسند بھی بہت کرتے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں ترنم جو ہے شاعری کے معیار پہ اثر انداز ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس کو نکھار دیتا ہے. اب اپنا اپنا دیکھیں نقطہ نظر ہے, اس سے نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ اگر کوئی نقص ہے اس کو چھپانے کے لیے ترنم سے پڑھتے ہیں. ان کی اپنی رائے ہے. جو ترنم سے نہیں پڑھ سکتا ہوگا شاید وہ یہ کہتا ہوگا. جو ترنم سے پڑھ سکتا, میں تحت میں بھی پڑھتی ہوں, ترنم میں بھی پڑھتی ہوں, تو دونوں طرح سے اس کا لطف ہے. لیکن ترنم سے تو یہ ہے کہ ایک سما سا بن جاتا ہے اور کانوں کو بھلا لگتا ہے. وہ شاعری آپ اور زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ غور سے سنتے ہیں کہ تو شاعری میں دیکھیں 3 چیزیں, ایک خیال, پھر الفاظ اور پھر ترنم. تو پھر اس میں سے آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیں خیال تو اچھا ہوگا تو لفظ اسی حساب سے ڈھلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے آپ جان کو پڑھیں, آپ میں غالب اور ان کی تو بات نہیں کر رہی ہوں کہ اتنا زیادہ تو ہم نے بھی اتنا زیادہ میں یاد نہیں ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے, لفظوں کا چناؤ بنت پھر اسی طرح سے ہوتی ہے, وہ ہر شاعر کی الگ ہوتی ہے. اب جہاں تک خیال اور الفاظ دونوں بہت ضروری ہیں. اچھے خیال کو اچھے الفاظ میں جب آپ ڈھالتے ہیں تو وہ شاعری بنتی ہے. اچھا یہ بتائیں, چاہے وہ نظم ہو, نثر ہو. غزل کے علاوہ کن اصناف پہ آپ نے لکھا؟ جی میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں, نثری نظم بھی لکھی ہے, ویسے پابند نظم بھی لکھی ہے, اور آزاد نظم بھی لکھی ہے. بس یہی فارم ہے 3-4 جو میں نے. کوئی ایک نظم اگر آپ سنا دیں تو دلچسپی کے لیے ناظرین. ہاں بالکل. میں درد کا سودا بیچ رہی تھی, جنگل جنگل صحرا صحرا, شہروں شہروں گلیوں گلیوں, کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا سکہ ایک خوشی کا لے کر دکھ کی گٹھڑی مجھ کو دے دو. واہ واہ. کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا سکہ ایک خوشی کا لے کر دکھ کی گٹھڑی مجھ کو دے دو. کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا پیار کے سچے موتی لے کر نفرت کے سنگریزے دے دو. شاید سبھی آس لگائے, شاید سبھی آس لگائے, اپنا اپنا بوجھ اٹھائے, ایسا گاہک ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ ہے سودا. چلیں یہ تو شاعری کی بات ہوگی. اچھا شاعری کے علاوہ بھی کبھی کچھ لکھنے کی کوشش کی, نثر میں کبھی طبع آزمائی کی؟ خواہش ہے کہ کچھ لکھوں. بہت سارے کردار, بہت ساری کہانیاں ہیں, لیکن وقت اتنی مہلت نہیں دیتا. ابھی تک تو نہیں کی, انشاءاللہ فیوچر میں ہے پلان کہ کچھ افسانہ ڈرامہ کچھ ایسی چیز وہ لکھیں. لیکن یہی ہے کہ اس نثر کے لیے آپ کو وقت اور اس کے لیے پورا ماحول چاہیے, میں سمجھتی ہوں. کیونکہ میں نے مضامین لکھے ہیں, جیسے ہمارے جو شعراء ہیں ساتھ کے, بابر عطا تھے, ان کی شاعری پہ مضمون لکھا. ریحان مصطفیٰ کی شاعری پہ مضمون لکھا. ریحان مصطفیٰ کا تو آپ جانتے ہیں نا. جی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں اس طرح سے نا یہ مضمون تو لکھے, تو ان کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور آپ کا کو پورا ماحول چاہیے ہوتا ہے. شاعری تو چلتے پھرتے ہو جاتی ہے. اچھا یہ بات تو ویسے لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. تو کن کن کو پڑھ رہی ہیں, پڑھا ہے؟ اچھا میں سمجھتی ہوں کہ جو شاعری کرتے ہیں ان کو بھی نثر ضرور پڑھنی چاہیے. بڑی بات ہے یہ بڑی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں, جو جونیئرز ہیں ہمارے, ان کے لیے بڑا آپ ایک بڑی اچھی لائن دے رہی ہیں. ہاں صرف آپ شاعری نہ پڑھیں, آپ نثر پڑھیں. اور مجھے تو بےحد پسند ہیں بانو آپا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, اشفاق احمد, اور میں سفر نامے بہت شوق سے پڑھتی ہوں. مستنصر حسین تارڑ صاحب کے, انتظار حسین کو پڑھا, منٹو کو ضرور پڑھیں. تو یہ لوگ آپ سے آپ کی شناخت کرواتے ہیں. آپ خود کو کھوج رہے ہوتے ہیں نا کبھی, تو کسی کردار میں آپ نظر آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے اندر کئی کردار ہیں, کئی کہانیوں کے کیریکٹر جو ہے نا, ایسا لگے گا وہ آپ ہی ہیں.
تو دیکھا جائے تو انسان کے اندر کئی کردار ہیں تو وہ اس کو ان کہانیوں میں مل جاتے ہیں اور تسلی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اچھا مجھ جیسا اور بھی ہے. تو یہ جو ہے انسان کو جسے کہتے ہیں نا دریافت, تو اپنی ذات کی دریافت ہوتی ہے. جی بالکل ہے. تو کتنا سفر کیا اردو اور انگلش والا دونوں؟ دونوں ہی کیے ہیں, زیادہ نہیں کیے, اور دونوں ہی زیادہ نہیں کیے. اور انشاءاللہ پلان ہے پاکستان, ابھی ہم پاکستان ٹور سے شروع کریں گے. بہت ہوا تو چونکہ ایبٹ آباد جانا ہوا اور وہیں پہ مانسیرا وغیرہ, وہیں کراچی سے باہر وہاں, پھر کن ملیر گئے ہم. تو اب کوشش ہے کہ مختلف پہلے پاکستان دیکھیں, پھر اس کے بعد پاکستان سے باہر. اور کووڈ کی وجہ سے ایکچولی ہم پچھلے سال ہی پلان کر رہے تھے, لیکن پچھلے سال سے جو ہے نا وہ ساری پلاننگ, آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 نے وہ جتنی بھی تھی نا آپ کی پلاننگ کو سائڈ پہ رکھ دیا. تو گھر بیٹھے بہت ساری جگہوں پہ گھومے اور انسانوں کو سمجھنے کا موقع ملا, اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ موقع ملا. تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی تھی. اچھا, سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے شاعری کو متاثر کیا ہے بڑا, تو یہ مثبت اثر ڈال رہا ہے یا منفی اثر ڈال رہا ہے, کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ منفی وہ کہ اب کسی کی شاعری کسی اور کے نام سے آ رہی ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے جان کا, اب اتنی شاعری جان کے نام سے آتی ہے کہ سم ٹائم آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جان کا نام یہاں لگا دیا. ایک بات ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں. اور فراز, غالب اور فراز کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے. تو یہ چیز بری لگتی ہے. ایک تو یہ کہ تحقیق کر کے لکھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو سنی سنائی والی بات ہوتی ہے نا, تو وہ میسج بھی اسی طرح فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ چیز تھوڑی تکلیف دہ. ادروائز یہ ہے کہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے ہمارے بعد والی جو نسلیں تھیں, اگر میں کہوں کہ 90 اور 20 والی, وہ شاعری سے دور ہو گئی تھیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اب چاہے مطلب بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ غلط شاعری ہو, بحر سے خارج ہو, لیکن وہ شاعری کو پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ایک پازیٹیو ہے. پہنچنا آسان ہو گیا ہے, شاعری پہنچنا آسان ہو گیا اگر اس پہ کام ہو. جیسے زیادہ ہم پرنٹ میڈیا کے علاوہ اگر سوشل میڈیا کے لیے بھی, میری اپنی بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی شاعری اس طرح سے پہنچائیں تو بہت جلدی اسپریڈ ہوگی, پوری دنیا میں ہوگی. اچھا, جیسے کتاب کہتے ہیں کتاب پڑھنے کا رجحان تھوڑا سا رجحان کیا کم ہوا ہے, لوگوں کے پاس شاید ٹائم نہیں رہا ہے, تو اب یہ الیکٹرانک کچھ بکس بھی آ رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے کہ اس پہ تو آپ بھی کچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ ہاں, میں اصل میں یہی پلان ہے ہمارا. پرنٹ تو انشاءاللہ ہے کہ میں اپنے دونوں مجموعوں کی جو ہے وہ پرنٹ اپنا ایک کتاب کی شکل میں آئے. دوسرا ڈیجیٹل بک کا بھی ہے پلان ہے, آڈیو کا بھی ہے, تاکہ وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنیں گے شاعری. اور ڈیجیٹل بک جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہیں بھی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. تو پلاننگ تو ہے یہ انشاءاللہ مستقبل میں جو ہے. آپ اپنے ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی, نئے لکھنے والوں کو, نئے شعراء کو؟ میں نئے شعراء کو اور نئی نسل کو بس اتنا سا ایک میسج ہے کہ اپنا مطالعہ بڑھائیں اور کوشش کریں کہ اساتذہ کو پڑھیں, نثر پڑھیں. اپنا جتنا مطالعہ بڑھے گا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, اور کہیں کوئی ایک بات جو آپ کی شخصیت بنا دیتی ہے تو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے نا آپ ایک مثبت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے لفظوں میں یاد کریں لوگ آپ کو, تو دوسروں کے لیے اچھا کریں. اچھا, آخر میں چلتے چلتے کچھ تھوڑی سی اگر شاعری ہو جائے تو اس کے بعد ہاں, میں آپ کو ایک ابھی میں ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں, آپ کو وہ سناتی ہوں. ایک غزل میں نے ویسے تو میوزک کے ساتھ کی ہے, تو میں آپ کو اس کے 2-3 اشعار سناتی ہوں, وہ آپ سنیں گے آپ کو اچھا لگے گا. ارشاد. روگ بھی پالے جا سکتے ہیں, خوب سنبھالے جا سکتے ہیں, روگ بھی پالے جا سکتے ہیں, خوب سنبھالے جا سکتے ہیں,
रोग भी पाले जा सकते हैं, खूब संभाले जा सकते हैं। हल्की सी मुस्कान सजाकर, हल्की सी मुस्कान सजाकर दुख भी टाले जा सकते हैं।